عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں؟ شیر افضل مروت صاحب، کیا یہ باتیں اطلاعات درست ہیں کہ کوئی ڈیل چل رہی ہے، کوئی ایم او یو این آر او کا نام لے رہا ہے؟ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کوئی رہائی ممکن ہے خان صاحب کی؟ رہائی تو ماضی قریب میں ممکن تھی، جنگ تھوڑی دیر اور چل جاتی تو خان صاحب جو ہیں وہ بس باہر آتے آتے رہ گئے، کیونکہ جب جنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے جو ہیں حمایت اور یکجہتی کے نام پہ رجوع کیا، تو جلدی سے ہمارے سی ایم کے پی علی امین خان نے جو ہیں انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک پیرول پہ رہائی کی پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اچھا، یہ بھی ریسنٹلی جنگ کے دوران؟ جی ہاں، جنگ کے دوران شومی قسمت جنگ 3 دن تک جاری رہی، تھوڑی جو ہے طوالت اختیار شکر ہے کہ نہیں طویل ہوئی۔ نہیں طویل ہوتی تو دیکھیں ہمیں ایک فائدہ تو ہو جاتا، کیونکہ اس دوران یہ فیصلہ تو ہوا تھا کہ جناب خان صاحب اور سیاسی قیدی باہر آ جائیں گے، لیکن انڈیا والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا ہماری شاہین جو ہیں وہ تک گئے، انہوں نے جنگ جلدی مکا دی۔ ہمارے شاہین نے تو 5 سیکنڈ نہیں لگائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں بھی اب دوسرا جو سوال ہے، یعنی آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جب یہ جنگ کا ماحول تھا اس وقت رابطے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پیرول خان صاحب کی ضرورت تھی، اور پیرول پہ رہائی کی جو درخواست گئی تھی وہ اس بنیاد پہ گئی تھی کہ اچانک جنگ کے دوران پیرول پہ علی امین خان کی طرف سے پٹیشن کا دائر کیا جانا یہ کوئی جو ہے عجوبہ تو نہیں تھا۔ اور پیرول پہ رہائی تبھی ہوتی ہے جب حکومت بھی چاہتی ہے، تو لہذا اور یہی کمنٹ فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اچھا، اب جہاں تک آپ کے سوال کا دوسری حصے کا تعلق ہے وہ یہ کہ خان صاحب کو پیغام دیے گئے پی ٹی آئی کی ٹاپ قیادت کے ذریعے، اور یہ پیغام دیا گیا کہ جی ہم خفیہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حکومت بھی ان مذاکرات کا حصہ ہوگی۔ تو ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے وہ نمائندے اس میں شامل ہوں گے جن پہ آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ حکومت کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا جی ہم ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یعنی جو بھی ہوگا آن بورڈ ان کو لے کے کریں گے، البتہ یہ چیزیں جو ہیں خفیہ طور پہ ہوں گی۔ یہ باتیں جب چل گئی اور یہ پیغام رسانیاں خان تک ہوئی تو اس میں ایک چیز واضح نظر آنے لگی کہ خان کی رہائی شاید تھوڑی طوالت اختیار کر لے، لیکن بشرا بی بی کی رہائی جو ہے وہ ایمیننٹ تھی۔ اچھا، تو فوری طور پر ہو جناب ڈسٹریکٹرز نے پھر ان پہ بھی جناب وہ پانی پھیر دیا اور لگے رہے کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور کوئی، تو یوں جو ہے اب موجودہ وقت میں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ تسلسل ختم ہو گیا یا یہ ڈائیلاگ جو جاری تھا، بات ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک طرف ایک وقت پہ ایک چیز شروع ہو جاتی ہے تو دوسری طرف مخالف قوتیں جو ہیں اس کو سیبوٹاج کرنے پہ لگ جاتی ہے۔ تو یوں جو ہیں جو کل ابھی آپ نے بات کی کہ جی وزیر اعظم صاحب نے کھانے پہ جو ہیں دعوت دی، انہوں نے بلایا، اور اب میں آپ کو اس کا جواب دوں، پی ٹی آئی جو ہیں وہ خان سے اجازت کے بغیر کھانا تو کیا کسی سے پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ اختیار ہے ہی نہیں قیادت کے پاس کہ وہ اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر سکے، انتہائی بے اختیار قیادت ہے۔ تو پھر عدم اعتماد کی جو بات کر رہے تھے اسد کیسر صاحب، وہ بھی غلط ہے؟ ظاہر ہے ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی کہ وہ اسپیکر صاحب کے خلاف اور وزیر اعظم کے۔ اسپیکر صاحب اور اسد کیسر صاحب انتہائی اچھے اور قریبی دوست ہیں، وہ میرا خیال تو نہیں بنتا ہے کہ وہ سردار اعیاز صادق صاحب پہ اسد کیسر صاحب عدم اعتماد لائیں گے۔ I don't believe it۔ اچھا، ابھی پھر اس کے اوپر جو آپ نے کہا کہ مخالف قوتیں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر متحارب قوتیں، ہاں بالکل ہے، کچھ ظاہر ہے کہ بشرا بی بی تو اندر ہیں، باہر والی جو قوتیں ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پہ آج کل کون لوگ قابض ہیں؟ میں ایک مثال دوں، پاناما کیس میں میاں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، پھر جب خان کی حکومت گرائی گئی اور 20 ہمارے ایم این ایز پارلیمنٹیرین لوٹے بنے اور انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو ووٹ دیا، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا، ان 20 افراد کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن میں گیا، علی ظفر صاحب پی ٹی آئی کے وکیل تھے، اور یہ ابھی 2023 کی بات ہے۔ تو دوسری سائڈ پہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو وکیل کیا تھا۔ اب وہی سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ آج سے چند دن قبل کی بات ہے، کور کمیٹی کو بتا رہے ہیں، اس کے منٹس میرے پاس ہے، کہ جی خان کی رہائی جو ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہے،
تو لہٰذا راجہ صاحب نے کہے تو بہت بڑا مطلب بات کر رہے ہیں. یہ راجہ صاحب بڑے رسپانسبل آدمی ہیں سر, جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے آپ کے. جنرل سیکرٹری ہیں, باقی کو تو کچھ اور نہیں ہے نا, باقی کچھ ہے. کوئی آپ نے احتجاج دیکھا ہے, جی کوئی ان کا جلسہ دیکھا ہے, کبھی ان کی اپنی کمپین دیکھی ہے, کبھی آپ نے, ہاں البتہ ایک چیز بڑے فخر سے بتا سکتا ہوں کہ کے پی میں جلسہ وہ تو پہنچ جاتے ہیں. لاہور میں آج تک کوئی جلسہ نہیں ہو سکا. تو جنہوں نے ایک کمپین چلانی ہے, آپ سے میں سوال کرتا ہوں نا, آپ منجی ہوئی صافی ہیں, یہ پی ٹی آئی رمضان سے پہلے کہہ رہی تھی کہ فوراً عید کے بعد جو ہے ہمارا احتجاج وہ ہم اعلان کریں گے. نومبر میں لاسٹ ٹائم احتجاج ہوا تھا, 7 مہینے ہونے کو آئے, ابھی تک پی ٹی آئی ایک جلسہ نہیں کر سکی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کس چیز نے روکا ہوا ہے. ٹھیک بات. عوامی تائید اور خان کی سپورٹ, پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ سپورٹ کبھی کسی لیڈر کو نہیں ملی جتنی آج کل پی ٹی آئی کو ہے. یہ بالکل, یہ میں سوشل میڈیا کا کردار پہ بھی بات کروں گی, لیکن مصطفیٰ پھر اس طرح تو پارٹی کے اندر واقعی جو سوالات اٹھائے ہیں مروت صاحب نے, وہ پھر کون کس طرح سے بات کرے گا, نیشنل لیول کے اوپر کس طرح سے بات ہوگی, پھر کون بھروسہ کرے گا. جی یہ کوئی سیریس سول سرچنگ کی ضرورت ہے تحریک انصاف کو اپنی ورکنگز بہتر کرنے کے لیے. 1-2 واقعات کو تو چھوٹے واقعات تھے, میں خود گواہ تھا. اپوزیشن اتحاد کی جب میٹنگ ہوئی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں شریک تھے, اور وہاں پر انہوں نے جو کوارڈینیشن کا عدم فقدان ہے, پی ٹی آئی کیونکہ سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے قومی اسمبلی میں, اور باقی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کو فیصلہ سازی میں شریک نہ کرنا, اس کے اوپر بہت بات ہوئی. لیکن بنیادی طور پر میرے خیال سے جو بات شیر افضل بھائی کر رہے ہیں, دیکھیں سب سے بڑا جو فیلئر ہے تحریک انصاف کا وہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد ہے. 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں پاکستان کے لوگوں نے کہیں پر بینگن, کہیں پہ ٹماٹر, کہیں پہ چمٹا, اور ہر حلقے کے اندر اسلام آباد کے حلقے چھوڑ کے 4 جگہ پر ایک ووٹر نے نشان لگانا تھا. اس کے باوجود اتنی مشکلات کے کہ آپ کی جماعت کوئی جلسہ نہیں کر سکی, کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکی, اسٹیبلشمنٹ آپ کے مخالف, آپ سے آپ کا انتخابی نشان لے لیا گیا. لوگوں نے طرح طرح کے نشانوں کو ڈھونڈ کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, اور اگلے دن الیکشن لے کر فارم 47 کے ذریعے چلتے بنے, اور کوئی احتجاج نہیں کر سکے, باہر نہیں نکل سکے. اتنا بڑا مینڈیٹ پاکستان کے لوگوں نے دیا. تو ظاہری بات ہے کچھ سول سرچنگ کی ان کو ضرورت ہے, لیکن ان دا لارجر پکچر دیکھیں, اگر پاکستان کے لوگوں کے ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جی, اور تھوڑی دیر کے لیے سیاست سے ہم باہر نکلیں, تو یہ جتنی باہمی چپکلش ہے, آپس میں ٹکراؤ ہے, اس کی اصل قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ عوام. اب یہ باتیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا, یہ تو اب ریکارڈ کی باتیں ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اس وقت لگ بھگ 46% پاکستان